پیما کے پچھلے 25-30 سال کے دور میں ہمارے ہر کنونشن میں اور ہر تربیت گاہ ٹریننگ ورکشاپس میں استاد محترم کی طرح شریک ہونے والے ہمارے مربی ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ رفاع یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کی نوٹ ایڈریس کونوا انصار اللہ، پروفیسر انیس احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز اور مہمان گرامی جو ملک کے باہر تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو السلام علیکم کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پہ پیما کو اس بات مبارکباد دیتا ہوں کہ 25 سال پورے ہونے پر جو تھیم یا تصور آپ نے منتخب کیا ہے اور جو قرآن کریم کے محض 3 الفاظ پر مبنی ہے، میری نگاہ میں یہ 3 الفاظ 3 معانی کے سمندر ہیں جن پر غور کر کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان 25 سالوں میں پیما نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اور آگے آنے والی پوری 1 صدی میں پیما کو کیا کرنا ہے۔ ان 3 الفاظ پر جن کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور جس کا حوالہ سیدنا عیسیٰ کا وہ دعوتی ماحول ہے جس میں آپ نے بے شمار افراد کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دعوت دینے کے باوجود جب کمائی محسوس نہ کی تو آپ نے ایک محدود افراد کے گروہ کو، جن کو قرآن کریم حواری کہتا ہے، ان کو دعوت دی۔ یہ وہ افراد تھے جو یا تو دریا کے کنارے پر کپڑے دھو کر صاف کرتے تھے یا مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان کی تعداد بڑی محدود تھی، تقریباً 300 افراد۔ یہ وہی عدد ہے جو بدر میں آپ کو نظر آتا ہے۔ ان افراد کو دعوت دیتے وقت جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بڑے آسان سے تھے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جتنا کچھ میں غور کر سکا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ بجائے اللہ کے مددگار کہنے کے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رضاکار بن جاؤ تو شاید مفہوم میں زیادہ وسعت پیدا ہو جائے۔ مفسرین نے بار بار اس بات پہ غور کیا کہ مددگار سے مراد کیا ہے۔ وہ جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے، جس سے مدد طلب کرتے ہیں، مددگار کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ اور جواب یہی دیا گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعانت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو تقویت پہنچانا، اختیار کرنا اور نافذ کرنا۔ اگر ہم ان 3 الفاظ پر کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا لوازمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات کہی گئی تھی کہ ان لوازمات کے ساتھ ساتھ اس کا اجر اور انجام کیا ہونے والا ہے، تو پورا مضمون ان 3 الفاظ میں سمٹ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان فرما رہی ہے۔ یہ وہ رب اور مالک اور خالق ہے جو بغیر کسی توقف کے دن اور رات، رات اور دن اپنے بندوں کی ہدایت، تحفظ، رہنمائی فرماتا رہتا۔ لیکن تنہا اس بات کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی ساتھ میں کہی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر،
اللہ کے رسول پر، آخرت پر، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ ایک مچھیرا جب تک مچھلی کی پوری نفسیات کو سمجھ کے اپنے اوپر طاری نہ کر لے، مچھلی کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ایک میکینکی کام نہیں ہے، بلکہ وہ غور کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس کام وہ کرتا ہے۔ ایک داعیہ اگر وہ دعوت دینا چاہتا ہے، جو اس کا بنیادی فریضہ ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے یہ بات ہے کیا۔ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کو لے کر کے پھیل جاؤ، تو یہ کتاب ہے کیا؟ تو حکمت کے ساتھ دی جائے گی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی۔ اس کنونشن کے تھیم کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں، ان کو سننے اور ان پہ غور کرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا قرار پاتی ہے۔ کیا یہ سمجھنا کافی ہوگا کہ 25 سال سے ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں 800 افراد، 900 افراد، 1000 افراد، خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف لے آئیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی؟ کیا یہ جو عدد کا فتنہ ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے؟ یا جس بات کی طرف ابھارا جا رہا ہے وہ عدد کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ کردار کی گہرائی ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ جب تک یہ شرط پوری نہیں کی جائے گی جو آغاز میں کہہ دی گئی، اس وقت تک کسی کا انصار بننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نہ صرف اللہ پر ایمان، جس کا میجرمنٹ، جسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایمان کے KPIs بڑے واضح ہیں۔ یہ کہنا بے بنیاد ہے کہ ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کے KPIs قرآن کریم نے خود واضح کر دی ہیں۔ جہاں کہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فوراً کہا گیا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ قیام اور رکوع سجود کرتے ہیں۔ یہ وہ KPIs ہیں جسے کہ آدمی کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہے، چاند کے اوپر ہو، زمین کے اوپر ہو۔ اور ایسی جو بات بار بار کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رضاکار بننے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے ذہنوں کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو سنکرونائز کرتے ہوئے، یکجان کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ کہاں تک ہم نے وہ افراد کار پیدا کیے ہیں جو اپنے شعبے کے اندر مہارت کے ساتھ ساتھ ایک مچھلی پکڑنے والے کی مہارت کے ساتھ آنے والے افراد کو اس دین کی دعوت کو اپنے پروفیشنلزم کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ خیال بے بنیاد ہے کہ آپ ایک بڑے اچھے سرجن بن جائیں، طبیب بن جائیں اور اس کے بعد بڑے اچھے انداز سے قرآن کریم کا درس دے دیں تو دعوت ہو جائے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا درس آپ کی طبابت کے اندر ہو، جراحت کے اندر ہو۔ آپ کا ہر لفظ اور جسم کی حرکت اور اوزار کی حرکت ایک شخص کو یہ پیغام پہنچا دے کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اوروں سے مختلف ہے۔ جب یہ کیا جائے گا تو پھر جو قرآن کا وعدہ ہے کہ وہ فرشتے نازل کرے گا، وہ امداد کرے گا، وہ اپنے بندوں کو فتح مندی دے گا، نصرت کرے گا، وہ ایک سچا وعدہ ہے۔ اس وعدے میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ کمی ہو سکتی ہے تو ہمارے ان لوازمات میں ہو سکتی ہے جو الصف کے آغاز میں بیان کیے گئے کہ ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز سے بچنا جو انسانی معاشرے کو زنگ کی طرح سے کھا جاتی ہے، یعنی نفاق۔ جس معاشرے میں نفاق پایا جائے گا، جس معاشرے کے اندر چہرے کو دیکھ کر کے ایک طرز عمل اور پیچھے ایک طرز عمل پایا جائے گا، وہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اور ایسے ہی چاہے ہم تعداد میں 10 گنا 100 گنا زیادہ ہو جائیں، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ کردار، وہ طرز عمل جو قرآن کریم چاہتا ہے پیدا نہ ہو، اس وقت تک تعداد بے معنی ہے۔ اسلام آج تک کبھی تعداد کے ذریعے نہیں پھیلا، دعوت کے ذریعے پھیلا ہے۔ ایک فرد علم لے کے کھڑا ہوتا ہے اور پوری ایک امت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک پبلک عوامی موومنٹ ہو اور اس کے نتیجے میں کسی دین کا قیام ہو، بلکہ یہ کردار کی قوت ہے، یہ اخلاق کی قوت ہے، طرز عمل کی قوت ہے، جو انسانوں کو تبدیل کر کے ایک نیا معاشرہ پیدا کر دیتی ہے۔ آپ حضرات نے جس چیز کا عہد کیا ہے کہ آپ اپنی فنی قابلیت کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین اور اس کی وہ تعبیر جو اس دور میں آپ کے سامنے آئی، جس میں امام مودودی، امام البنا، محمد قطب، سید قطب، شیخ قرداوی، فتح یکن، بے شمار مصطفیٰ مشہور، بے شمار افراد کا اس میں کارنامہ شامل ہے، اس دعوت کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیما کے ذریعے ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک کے باہر پہنچایا جائے، تو اس کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رضاکار بن جانا۔ رضاکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اور جو اپنی آمادگی کے ساتھ، اونرشپ کے ساتھ، محض اس بنا پہ نہیں کہ وہ ایک تنظیم کا رکن ہے، بلکہ اس بنا پر کہ وہ اس چیز کو اون کرتا ہے، وہ ایک عہد کرتا ہے، وہ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ ایک تجارت ہے۔ تجارت میں ایک معاہدہ ہوتا ہے دو کاروباریوں کے درمیان۔ یہاں ایک طرف ایک انتہائی کمزور ہستی ہے انسان کی، اور ایک طرف ایک انتہائی قوی سے قوی ترین جو ہستی ہو سکتی ہے وہ ہے رب کریم۔ اگر معاہدہ کرنے والا اتنا قوی، عظیم اور اکبر ہو، اور ایک ادنا ترین فرد اس کے ساتھ وہ معاہدہ کرے، تو اس معاہدے کی اہمیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ کچھ عام فضا معاہدہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نیبر کے ساتھ معاہدہ کر لیا، بلکہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ معاہدہ ہے جسے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ محض اپنے رحم و کرم کو بنا پہ یہ چاہتی ہے کہ اس لفظ کا استعمال کر کے ایک انتہائی کمزور فرد کو معاشرے کا ایک قوی فرد بنا دے۔ یہ جو 3 الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اپنے تھیم کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے سوچنے کا بے شمار مواد موجود ہے۔ ہم کتنا وقت رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے دے رہے ہیں اور کتنا دینے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت شام کو بیٹھ کر کے ایک کاغذ کا پرزے کے اوپر ایک کچی پینسل سے یہ لکھیے کہ صبح سے شام تک جو کچھ کام ہم نے کیے ہیں ان کا مقصد و مدعا کیا تھا۔ کیا ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچ جائے، کسی طرح سے بھلائی پھیل جائے، کسی طرح سے برائی دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ بے شمار کاموں کے ساتھ ساتھ ایک ویک اینڈر سرگرمی یہ بھی ہے کہ جب آدمی فارغ ہو تو وہ جا کر کہیں پر ایک درس قرآن دے دے؟ اس کا نام رضاکارانہ خدمت نہیں ہے۔ رضاکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آمادگی کے ساتھ، اونرشپ کے ساتھ، دن کے 24 گھنٹوں میں ہر لمحے اس کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ مجھے ہر صورت میں رب کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اس دعوت کی طرف بلانا ہے، اور بلانے کے لیے اپنے پروفیشن کو استعمال کرنا ہے، محض اپنی خطابت کو، بلاغت کو استعمال نہیں کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی طویل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے
کہ جو تھیم و تصور آپ نے منتخب کیا ہے براہ کرم اس پہ بار بار غور کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ کیا ہم فی الواقع جس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہیں محض اس ملک کے لیے نہیں بلکہ عالمی بنیاد پر، کہ جہاں جہاں آپ ہوں وہاں اس دعوت کے ساتھ آپ کی پہچان اور وابستگی ہو اور یہ دعوت وہاں پر پھیلے، اس مقصد کے لیے کیا ہم میں سے ہر ایک نے وہ سامان تیار کر لیا ہے جو ایک تاجر اپنے ساتھ تیار کرتا ہے؟ ایک تاجر چاہتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ سب سے بہتر ہو، مقابلے میں آگے بڑھنے والا ہو۔ ہمارا پروڈکٹ دعوت ہے، وہ کہاں تک ہم اس کے لیے آمادہ ہیں؟ ہم نے کتنی تیاری اس کے لیے کی ہے، وسائل استعمال کیے ہیں، ماحول کو سمجھا ہے، ماحول کو سازگار بنایا ہے، بات کو وہ شکل دی ہے کہ وہ دلوں میں اتر سکے۔ جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا ہماری تعداد بڑھنے کے باوجود ہماری تاثیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ تعداد سے زیادہ تاثیر کی فکر کریں، اور اسی بنا پر وہ 300 حواری ہوں یا 313 انصار و مہاجرین ہوں، وہ ایک بڑی سے بڑی قوت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، جس کے بارے میں ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اللہ کے انصار بننے کے بعد، کفر، ظلم، زیادتی، ناانصافی کے خلاف۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان آیات پر غور کریں اور اپنے لیے وہ لاہ عمل تجویز کریں جس پر پیما نے اپنے آپ کو قائم کیا اور جس کی وہ علم بردار ہے، اور اس میں وہ رنگ بھریں جو عمل کا اور ہماری قربانیوں کا رنگ ہو، جس سے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک بندہ تمام افراد سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی بندگی میں لے آیا۔ یہ اللہ کی بندگی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ تنظیم جو 25 سال پورے کر چکی ہے انشاءاللہ آئندہ 100 سالوں کے اندر اپنی تاثیر اور اپنی قوت کے لحاظ سے دین کی ایک اہم تحریک ثابت ہو، اور اس سے وابستہ افراد کے اجر کو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں شمار کیا جائے۔ واخر الحمد رب العالمین۔